بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سے پہلی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا، مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں بتائیں جو تورات میں آئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا، خدا کی قسم تورات میں بھی آپ کی وہی خوبیاں بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ چنانچہ تورات میں ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور امیوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ نہ آپ سخت بات کرنے والے ہیں اور نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ آپ کو اس وقت دنیا سے اٹھائے گا جب کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کر ٹیڑھے دین کو سیدھا کر لیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اے داؤد، تمہارے بعد ایک بہت جلد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ وہ سچے اور سردار ہوں گے، میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام غلطیاں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں۔ اور آپ کی امت میری امت سے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو وہ نفل دیے ہیں جو نبیوں کو عطا کیے، اور ان پر وہ چیزیں فرض کی ہیں جو نبیوں اور رسولوں پر فرض کی، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور نبیوں کے نور جیسا ہوگا۔ اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی خوبیاں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب یعنی تورات میں ان کی یہ خوبیاں پاتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہے، اچھے برے ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اور ڈھلان پر اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے۔ ان کی اذان آسمانی فضا میں گونجے گی۔ وہ نماز میں ایسی دھیمی آواز سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور فرشتوں کی صفوں کی طرح ان کی نماز میں صفیں ہوں گی، اور نماز کی صفوں کی طرح ان کی جنگ کے میدان میں صفیں ہوں گی۔ اور جب وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں گے تو مضبوط نیزے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے، اور جب وہ اللہ کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ ان پر ایسا سایہ کیے ہوگا جیسے کہ گدھ اپنے گھونسلوں پر سایہ کیے ہوتے ہیں، اور لڑائی کے میدان سے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے اس جیسی ایک اور روایت نقل کی گئی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی، ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور ہر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اپنی نمازوں کے وقت کے لیے سورج کا خیال رکھیں گے، اور پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے، اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہو، اور کمر سے میان پر لنگی باندھیں گے، اور وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔